اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمد للہ، شکر الحمد للہ، شکر الحمد للہ کہ ہم اللہ کے حضور اس نورانی وقت میں شریک ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اس کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ اس کی رحمتوں میں سے ہم اپنا حصہ سمیٹ کے اپنے گناہوں کی گٹھریاں لے کے پھر رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے رحمتیں سمیٹ کے واپس آتے ہیں۔ ہمارا رب ہمارے سامنے ہوتا ہے، جو بہت مہربان، نہایت کریم، رحیم اور رحمان ہے، سمیع الدعا ہے۔ لیکن اس نے زندگی میں کچھ اصول مقرر فرمائے ہیں، جو گناہ اور ثواب، نیکی، بدی، شر، خیر، سب جو ہے اس کے تحت ہی ہمیں آخرت میں صلہ ملے گا۔ تو آخرت کی عدالت کے کچھ قوانین ہیں۔ ساری فائلیں بالکل اوپن ہوں گی، اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے، جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا۔ سخت نگرانی کی حالت میں پیشی ہوگی، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، نہ میں اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ رب کائنات فرماتا ہے آپ کی دفاع کے لیے وہاں تو کوئی وکیل نہیں ہوگا۔ لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، آج تو اپنا ہی خود حساب لینے کو کافی ہے۔ رشوت اور سورس بالکل نہیں چلے گا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ منہ میں کوئی تشابہ نہ ہوگا۔ تمہارا رب بھولنے والا نہیں، فیصلہ ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سوچئے، جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ کوئی غائبانہ فیصلہ نہیں ہوگا، اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ میرے یہاں فیصلے بدلے نہیں جاتے، وہاں جھوٹے گواہ نہیں ہوں گے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ساری فائلیں حاضر ہوں گی، جسے اللہ نے شمار رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو کو، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ یہ قرآن کریم میں صورتیں ہیں، مختلف صورتوں میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ روز محشر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ہم اپنے اپنے اعمال خود دیکھیں گے۔ جس طرح سے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، جس طرح کمپیوٹر میں آپ دیکھتے ہیں فیڈ ہوتا ہے، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے سب کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مسلمان کی دعا اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کی سر کی جانب ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب بھی یہ دعا کرنے والا اپنے بھائی کے لیے بھلائیوں کی دعا کرتا ہے تو اس پر وہ فرشتہ آمین کہتا ہے، اور دعا کرنے والے سے کہتا ہے اللہ تمہیں بھی اس جیسی بھلائی دے جو تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگی ہے۔ تو اے اللہ ہم سب کا بھلا مانگتے ہیں، سب کی خیر مانگتے ہیں، اللہ پاک سب پہ کرم کرنا، کسی کو رادہ درگاہ نہ کرنا، اللہ پاک کسی کو معاف کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ اللہ جو غلطیاں گناہ خطا ہوئے معاف فرمانا ہمیں بھی اور سب کو، سب مسلمین مسلمات مومنین مومنات کو بخش دینا، اور اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھنا۔ اس مقدس مہینے کا واسطہ، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، ہم تجھے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ کتنی رحمتیں ہیں، رحمتوں کا مہینہ ہے، نورانی وقت ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہیں، وہ ہے اور ہم ہیں، اور سب اس کے حضور حاضر ہو کے اس سے التجائیں کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ وہ جو بخشنے والا مہربان ہے اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے سکھلا دے اپنا ذکر کرنا، اپنا شکر کرنا اور اپنی بہترین عبادت کرنا۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور کسی کا محتاج نہیں۔ اے پاک پروردگار، ہم محتاج ہیں، تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو شہنشاہ ہے۔ ہم سب کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز، کسی کا محتاج نہ رکھنا، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنانا۔ اے میرے رب کریم، زندگی کے ہر موڑ پر اچھی صحت، بہت ساری خوشیاں، ہر مقام پر کامیابی عطا فرمانا، پریشانیوں اور وباؤں سے نجات دینا، تمام مشکلات سے محفوظ رکھنا، روزی اور مال میں ترقی دینا، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہماری زندگی کا گلشن مہکتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمیں ہماری زبان کی نرمی سے آگاہ کرنا، ہمیں زبان کی نرمی عطا فرمانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرمی اختیار کرو کہ نرمی انسان کو زینت بخشتی ہے اور زبان کی سختی انسان کو عیب دار بنا دیتی ہے۔ مالک کائنات ہماری تمام پریشانیوں، تکالیف کو خوشحالی اور خیر و عافیت میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر آفت سے محفوظ رکھ اور امن کا گہوارہ بنا دے۔ تو ہی بے شک سننے والا پروردگار ہے، اور ان سے کہو کہ ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما تاکہ ہم گمراہیوں سے دور رہیں، اور ہمیں اپنے ان مقبول بندوں میں شامل فرما جو سچے دل سے ایمان لے لائے اور نیک عمل کیے۔ ہمیں دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ میرے وطن پاکستان کو اللہ پاک ہر آفت یا سرزی و سماوی سے بچا لے۔ میرے ملک کے بچے بچے چپے چپے کی خیر ہو، اللہ پاک کرم کر دے۔ اس نورانی مہینے میں، رحمتوں کے مقدس مہینے میں اپنے فضل کی بارش کر دے میرے ملک پہ، ہر مسلمان پہ، جہاں جہاں پہ مسلمان ہیں، اور میرے وطن پاکستان پہ خصوصی رحمت فرما دے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ ایک اور نورانی دن گزرا، مبارک دن، اللہ کی رحمتوں سے بھرپور دن، جس میں ہم نے اس کی رحمتوں کے جلوے دیکھے، اس کا کرم دیکھا، اس کا فضل دیکھا اور رحمتوں کی بارش دیکھی۔ اب ایک اور نورانی محفل میں ہم اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کے اپنے رب کے پاس دوبارہ حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں، تاکہ اس کی نوری محفل میں سے اپنے لیے نور سمیٹ لائیں، رحمتیں سمیٹ لائیں، اور اپنے گناہوں کی گٹھریاں اللہ کے قدموں میں ڈال کے اس سے معافی مانگ لیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اور ایمان کی روش پر چلو، اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق حاصل ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ
یا کم از کم برائی سے درگزر کرو۔ تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم پہ رحم فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل کو نفاق سے، ہمارے عمل کو ریا سے، نمود سے، زبان کو جھوٹ سے، آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے۔ بے شک تو آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں بخل سے، بزدلی سے، اور اس سے کہ ہم بیکار عمر کی طرف لوٹائے جائیں۔ تیری پناہ چاہتے ہیں دنیا کی آزمائش سے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے۔ اے میرے رب ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری اس نعمت کا شکر ادا کریں جو تو نے ہم پر اور ہمارے والدین پر عطا فرمائی، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کریں جس سے تو راضی ہو جائے، اور ہمارے لیے ہماری اولاد کی اصلاح فرما دے۔ بے شک ہم نے تیری طرف توبہ کی، بے شک ہم مسلمانوں میں سے ہیں، اور بے شک ہم معافی مانگنے والوں میں سے ہیں۔ بے شک اس بابرکت مہینے میں ہم تیرے طرف رجوع ہوتے کرتے ہیں، ہم ہر وقت تیرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی دن ہو، ہر وقت رب کائنات کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں اس قابل بنا دے۔ کل جمعۃ المبارک ہے، اور اس میں درود شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ بے شمار درود و سلام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں، اور نیکیاں ہی نیکیاں سمیٹیں۔ اور جمعے والے دن پڑھا گیا درود پاک جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، اور ہم سب انشاءاللہ مل کے درود پاک کا ورد کریں گے اور اللہ کی رحمتوں کو آواز دیں گے۔ آئیے ابھی بھی مل کے اس کی رحمتوں کو آواز دیتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، ایمان مانگتے ہیں، ایمان کی سلامتی مانگتے ہیں، ایمان پہ زندگی اور موت مانگتے ہیں، اور اپنے ملک پاکستان کی بھلائی مانگتے ہیں۔ بھلے اللہ پاک اچھے حکمران مانگتے ہیں، اچھے جو ہمارے پاکستان کی معیشت کو بحال کر دیں، جو ہمارے ملک کی ترقی کا باعث ہوں۔ یا اللہ ہمارے ملک کو آفت ارضی و سماوی سے بچا لے، ہمیں سب کو اور اس کے عوام کو اپنے ملک کے لیے سچا اور پکا پاکستانی بنا، جو اپنے پاکستان کی حفاظت کرنا چاہتا ہو۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں بہت پیار سے، ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ کہ جمعۃ المبارک رمضان کا دوسرا جمعۃ المبارک خیر سے گزر گیا، اپنی رحمتیں اور برکتیں دے کر ہمیں، اور ہم نے اللہ کی رحمتوں میں سے بہت ساری رحمتیں سمیٹیں، اور اللہ کا بہت شکر ادا کیا، اور ہر نعمت کے لیے اس کے شکر گزار ہوئے۔ یہ نورانی محفل سجی، اور اگلی نورانی محفل کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک واقعہ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ کسی نے لکھا ہے کہ کل میں سفر میں تھا، راستے میں مجھے ایک بزرگ چھوٹا سا تھیلا ہاتھ میں لیے کھڑے نظر آئے۔ وہ شاید کسی گاڑی کے انتظار میں تھے۔ میں جس سڑک سے جا رہا تھا اس روڈ پر لوکل ٹرانسپورٹ نہیں چلتی، موٹر سائیکل گاڑیاں گزر رہی تھیں، لیکن وہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے ان کے قریب جا کر بریک لگائی، سلام کیا اور لفٹ کی آفر کی۔ وہ میرے ساتھ سوار ہو گئے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد انہوں نے مجھے بستی کے قریب رکنے کو کہا اور اتر گئے۔ چلتے ہوئے انہوں نے کہا مہربانی پتر کہا اور چل پڑے۔ پھر اچانک پلٹے اور بولے، پتر جدوں بھی حالات خراب ہون، ہاتھ تنگ ہوئے، کملی والے دیاں گلاں پڑھیا کر، مسلیاں دے حل لب جان گے، جا پتر رب دے حوالے۔ احباب گرامی، میں سارے راستے ان کی بات کو دہراتا رہا اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ جمعے کی نماز کے بعد آخر وقت حل ہو گیا۔
انہوں نے حدیث مبارک میں پریشانی کا حل تلاش کرنے کا اشارہ کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العلی العظیم۔ اب جب میں تنگ دستی اور مالی پریشانی کا حل احادیث مبارکہ میں تلاش کرنا شروع کر دیا تو ایک حدیث مبارک پڑھ کر میرا دل جھوم گیا۔ کیا بہترین اور سہل طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ملاحظہ فرمائیے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی، اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ پھر میں نے صلہ رحمی کی بابت تحقیق کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سامنے آیا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو صلہ رحمی کرنے والا نہیں، جو کسی رشتہ دار کے ساتھ احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے، اور جب اس سے قطع تعلق یا بدسلوکی کی جائے تو وہ حسن سلوک کرے۔ آج سے ہم بھی صلہ رحمی کا آغاز کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے ناراضگیاں دور کرتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے ملتے جلتے ہیں اور ان کی احوال گیری کرتے ہیں، پڑوسی محلے داروں سے تعلق کو بہتر بناتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل اور پریشانیاں بالخصوص رزق کی تنگی اور روزگار کی تنگی دور ہو جائے گی، یہ یقین کامل ہے۔ صلہ رحمی میں بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حقوق العباد پورے کرنا بے حد پسند ہے، اور حقوق العباد جبھی ہم پورے کر سکتے ہیں جب کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے، ملنے والوں سے، پڑوسیوں سے، ساتھ چلنے والوں سے، ساتھ رہنے والوں سے حسن سلوک کریں، ناراضگی نہ کریں، دل میں کسی کے لیے ناراضگی نہ ہو، دل میں کسی کے لیے رنجش نہ ہو۔ تو اللہ پاک ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صلہ رحمی کی توفیق دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے نیکوکار بندوں میں شامل ہو جائیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کر سکیں، اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جنہیں اللہ اور اللہ کا رسول پسند کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں ڈوب کے، کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ کہ رمضان المبارک رحمتوں کی برسات کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ پریشانیاں بھی، کچھ مشکلات بھی رستے میں پیش آتی ہیں، لیکن رب کائنات اتنا مہربان ہے کہ اس کی مہربانیوں سے ہر چیز جو ہے وہ ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہے، ہر مسئلہ حل ہوتا چلا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں اس میں ہوتی ہیں، تو ہم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں پورے کرے۔ اللہ ہر طرح سے آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا کہ گنتی پوری کرے۔ اللہ کی بڑائی بولیں اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، اور کہیں کہ تم حق گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے کمزور روزوں اور عبادات کو اپنی بارگاہ الہیہ میں قبولیت کا شرف بخشنا، اور اس کو ہمارے لیے باعث نجات بنانا۔ اور اگر ہم کسی ایسی بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سک رہے ہوں جس میں جان کا خطرہ ہو، اور ہم اس چیز کا ہر وقت احساس رکھتے ہوں کہ ہمارا اللہ یہ دیکھ رہا ہے، یہ جانتا ہے، اور باقی تمام امور جو ہیں عبادات کو پورا کرتے رہے، تو وہ بھی قبول فرما لینا جو کچھ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جن لوگوں نے صبر سے کام لیا ہوگا ہم انہیں ضرور ان کے بہترین کاموں کا اجر عطا کریں گے۔
اے اللہ تعالیٰ، بے شک جو تیرے قبضے قدرت اور طاقت میں ہے وہی حق اور سچ ہے۔ ہمیں اپنی شان کے مطابق بے انتہا نعمتوں اور رحمتوں سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نوازنا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اے سبحانہ تعالیٰ، میں نے جب بھی آپ کو پکارا، جب بھی ہم نے آپ کو پکارا، ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے، تیرے در سے ہمیشہ فیض یاب ہوئے۔ ہمیں اپنا پکا سچا اور فرمانبردار بندہ بنا دے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، آپ خود اور وہ لوگ بھی جنہوں نے توبہ کر لی ہے اور آپ کے ساتھ ہیں، راہ راست پر ہیں، ثابت قدم ہیں، حد سے نہ بڑھیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، میں اپنے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی توبہ چاہتی ہوں۔ ہم سب توبہ مانگتے ہیں، ہمیں ایمان اور راہ راست پر ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہمیں سیدھے اور سچے راستے پہ چلانا، ہماری اصلاح کرنا۔ اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو، اللہ پاک ہماری فریادوں کو سن لینا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اپنی بخشش اور رحمتیں نازل فرما دینا۔ اس مقدس مہینے میں تو پکارتے ہیں رب کو بہت ٹوٹ کے، ڈوب کے، پیار سے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔